السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز قارئین سامعین، ان دینی درس اسطلاح چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور میری دعا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح و خوش و آباد و شاد رکھے۔ اور میرے پیارے پیارے دینی بہن بھائیوں، ماؤں، بیٹیوں، آپ میرے چینل کو، میری اس ویڈیوز کو ضرور سنتے ہی، امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے، اس کو سنتے ہی، اس کو پوری ہی دیکھا کریں، اور اس کو سننے سے پہلے آپ ضرور سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیا کریں، تاکہ آپ کو جیسے ہی نئی ویڈیوز آئیں، جیسے ہی آپ کو ملیں گی تو آپ کو تازی ہی ساری کی ساری مل جائیں گی، اور قسط وار ہی مل جائیں گی۔ بہت بہت مہربانی ہوگی آپ کی، آپ نے ضرور اس کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اور پیارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بیان ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فضائل اہل بیت اطہار اور واقعات کربلا اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس اور نازک موضوع پر اپنی کم علمی کا ایسے ہی ہے۔ یہ موضوع نازک ایسے موضوع ہے، اپنی کم علمی کا چراغ جلا کر آفتاب کو دکھانے کے مترادف ہے، اور اپنی دیوانگی کے اظہار کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، مگر یہ پاکیزہ اور دردناک موضوع اس پر بہت کچھ بیان کرنے کا جی چاہتا ہے، دل کرتا ہے، لیکن یہ بہت وقت کی نزاکت سے، اور اس کے باوجود بھی یہ کہ بہت بیان کرنے کا باوجود بھی کچھ نہ کچھ بیان کرنے کے سے پہلے چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نازک موضوع ہے، اس سے ہماری زبان قاصر ہوتی ہے، کیونکہ وہ حرف اول کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ ایسا حرف ہے کہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ مناقب فضائل، عبادت و سخاوت، صبر و رضا اور مصائب اور شہادت کے لحاظ سے یہ موضوع اپنے اندر اتنی ہی وسعت رکھتا ہے کہ اگر ہر روز ایک کتاب بھی اس کی لکھی جائے تو بھی منزل کی طرف پہلا قدم ہوگا۔ اسلام کی یہ ایسی کتاب ہے، ایسا یہ کہ امام حسین پر درد باب ہے، یہ ایسا امام حسین کا باب ہے، پر درد باب ہے، کہ جس کو بھی اس کا بیان کرنے کے لیے، اس کا کیسے ہی بیان کرنے کے لیے اس کے خطیبوں کا جوش بھی مانی، اور مصنفوں کا قلم بھی، اور بیان کرنے والوں کی زبان بھی عاجز ہے، فلسفوں کا فلسفہ کلی اور فعل، اور مقتداروں کی نکتہ دانی معذور ہے۔ بھلا کیا وہ جو باب بسم اللہ کی با کا نکتہ ہو، اس کی ذات کے نقطے کو کون سمجھے، اور جس کے سواری دوش مصطفیٰ ہو، جبرائیل جن کے دروازے کا گدا ہو، قرآن جن کا مداح و سرا ہو، اور بارگاہ الہی سے چادر تطہیر جن کو عطا ہو، تو پھر ایسے دربار عالیہ میں مجھ جیسی ایک فقیر بے نوا عقیدت کے
ایک فقیر بے نوا غریب جو عقیدت کے چند پھولوں کے سوا اور کیا پیش کر سکتی ہوں میں، اور کیا میں بیان کر سکتی ہوں۔ زمانے کے انقلابات اور وقت کے دھاروں میں بہہ جانے والے نظریات کے ساتھ ساتھ جہاں عالمی سیاست ہر روز ہزاروں کروٹیں لے رہی ہے، اور انسانیت اور آدمیت اور امن و سلامتی کے لیے ایک مستقل خطرہ بنتی جا رہی ہے، وہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو چکے ہیں جو اسلام کی صحیح روایات اور دین کے سچے اعتقادات کو ختم کر کے ایک نیا اسلام، جدید مذہب، عجیب دین اور اپنی مرضی کے فضول سے اعتقادات مسلمانوں پر ٹھوس کر ان کو ضلالت اور گمراہی کے غاروں اور فسق و فجور کے اندھیروں میں لے جانا چاہتے ہیں، اور ایسے خرافات سے نہ صرف یہ کہ اسلامی روایات اور دینی عقائد کو ہی نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ مسلمانوں کی متاع ایمان بھی لوٹی جا رہی ہے۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے کی بات ہے کہ محمود عباسی نے ایک کتاب خلافت معاویہ یزید کے نام سے شائع کی، جس میں مصنف خارجی گروہ کی ترجمانی کرتے ہوئے اور اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حرف تنقید بنایا ہے، اور یزید کو رحمت اللہ علیہ لکھا ہے، اور اس کی شخصی حکومت کو خلافت حق ثابت کرنے کا ناکام کوشش کی ہے۔ کتاب شائع ہوئی، بازار میں آئی، مسلمانوں نے پڑھی، محبان اہل بیت نے پڑھی تو دلوں میں اضطراب اور آنکھوں میں خون اتر آیا، اور پھر سارے ممالک میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی، جلسے ہوئے، جلوس نکلے، اور ہر طرف سے اس کتاب کی ضبطی کا مطالبہ ہونے لگا، اور پھر حکومت نے مسلمانوں کے اس اجتماعی اور متفقہ مطالبے کو منظور کرتے ہوئے کتاب ضبط کر لی اور اس کی نشر و اشاعت پر پابندی لگا دی، لیکن ابھی اس زہر آلود تیروں کے زخم بھرنے بھی نہ پائے تھے کہ ابو یزید محمد دین بٹ لاہوری نے رشید بن رشید کے نام سے ایک کتاب شائع کر کے مسلمانوں کے ان زخموں پر نمک پاشی کی، اور اس کتاب پر باتیں خارجی مولویوں نے کی، اور خارجی مولویوں نے دستخط کیے ہیں جن کے نام آگے آئیں گے۔ اس کتاب میں مصنف نے اپنی قلبی شقاوتوں اور دشمنی آل رسول اور بغض اہل بیت کے پیش نظر عطرت پیغمبر کی آبرو، حضرت علی کے تقدس اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر رقیق حملے کر کے اہل بیت کی چادر تطہیر کو اپنے دل کے بغض و عناد کی سیاہی سے داغدار کیا ہے، اور یزید کو نعوذ باللہ یزید کو امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، پیدائشی جنتی، شہادت امام پاک سے بری الذمہ لکھتا ہے، یہ باغی لکھتا ہے، اور رضی اللہ تعالی عنہ لکھتا ہے یہ باغی اس نے ایسے لکھا ہے، اگر حضرت علی کو فاسق، فاجر، نعوذ باللہ فاجر، خلیفہ ناحق اور نواسہ رسول کو حکومت کا باغی، فتنہ، نعوذ باللہ کہتا ہے، دین کا دشمن،
اور دین کا دشمن قرار دیا ان کو علماء پاکستان نے اعاذ باللہ نقل کفر نباشد۔ چونکہ یہ موضوع بڑا ہی نازک تھا اور واقعہ بڑا ہی دردناک، پہلے بھی کئی بار اس کا ارادہ کیا کہ بیان کروں، لیکن اپنی متاع اور اپنی مفلسانہ پیش کرتی ہوں، لیکن یہ موضوع کی نزاکت و لطافت اور واقعات کے درد پر سوز کے پیش نظر جرأت نہ ہو سکی، کیونکہ ارادہ باندھتی ہوں، باندھ کر پھر توڑ دیتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ لیکن آج اس کی ہمت کر کے اس بیان کو جب دیکھا، یہ امت مسلمہ کہاں جا رہی ہے، لیکن آج جب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں خارجی گروہ وہ دشمن اہل بیت میں اپنے دل و زبان سے پوری طاقت کے ساتھ مسلح ہو کر ہندوستان کے ایک بزدل سپاہی کی طرح میدان میں نکل آئی ہوں اور اس اطرت پیغمبر کی عظمت کو خاطر میں ڈال کر مسلمانوں کی غیرت ایمانی کو للکار رہی ہوں، تو پھر میری بھی قوت ایمانی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل بیت، محبان اہل بیت کو ایسی قوت دے اور غیرت دے کہ آواز میں اٹھا رہی ہوں اور پہلے اپنے دل آواز اٹھا رہی ہوں، پہلے اپنے دل کا سائے گداگی لے کر آستانہ اہل بیت سے علم و عمل کی بھیک مانگتی ہوں، پھر خاک کربلا کی صورت میں ایک ایسی شمع روشن ہو کہ جلے تو تمام مومن کے دل میں حق کا عقیدہ، حق پرست بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام اہل سنت حق کے پیروکار بن جائیں، جو بد اعتقاد مولویوں اور بد نہاد مصنفوں کی گمراہ کن تقریروں اور تحریروں سے پیدا ہونے والے اندھیروں میں اجالا کر ایسا بیان ہو کہ میرا اجالا اس میں اجالا کر دے۔ اور اس کے لیے میں نے قدم آگے بڑھایا اور شیعہ کیا کہتے ہیں، یزید کے بت خانے میں یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسین کی آوازیں بلند کرتی ہوں کہ یزید کے ان پجاریوں کو، ان پجاری ابن زیاد کے ان حواری، عمر بن سعد کے ان پرستاروں اور شمر لائن ان چیلوں کا ایک ایک بت حق یا علی اور حق یا حسین کے کفر توڑ نعرہ سے پاش پاش ہو جائے، ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے۔ اور اے شمع حسین، حضرت شبیر کے پروانے اور آل نبی کے دیوانے، اٹھو اور چمنستانے اہل بیت اطہار کی حفاظت کے لیے اپنے عقیدت کے مضبوط تاروں سے ایک ایسی پھاڑ تیار کرتا ہوں کہ گلستان زہرا سے پھولوں کو اس ظالموں کو توڑ کر رکھ دیں۔ انسانوں کا دامن، ایسے ظالم انسانوں کا دامن تاروں سے تار ہو جائے اور میں محبان اہل بیت کی خدمت میں درد مندانہ درخواست کروں گی کہ اے غم حسین میں رونے والو، شہادت امام پاک پر آنسو بہانے والو اور سچ جاننے والو، اور ایک عرض کرتی ہوں، یہ بھی نہیں ہے کہ ماتم کرنے والوں ماتم کر کے اور ہوش اپنے کھو دو، اور گستاخ خانہ مولویوں
की तरह बन जाओ और मोहरें लगा दो अपने कलूब पर, और ऐसे भी ना करो कि फातिमा ज़हरा को रुसवा। फातिमा के सदा महकने वाले फूलों की खुशबू से अपने दिलो दिमाग को मुअत्तर करती रहें, लेकिन अफसोस ये ताज़ियत, ये जो है मातम करना, ये कपड़े फाड़ना, ये गली गली में नकारे बजाना, इससे अल्लाह तबारक व तआला और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सेवा नहीं है। ये तो यजीद की बीवी का सेवा था, वही अख्तियार करते हो, तो ये भी ना करो। लेकिन अफसोस तो ये है कि ताज़ियत पाकिस्तान में एक सिपाही की इज़्ज़त की हिफाजत का कानून तो है, मगर नामूसे रिसालत, अज़मत सहाबा, आबरूए अहल बैत और मकाम औलिया की हिफाजत का कोई कानून नहीं है। अगर कानून की दिफात में कोई ऐसी दिफा भी होती जिसके रूह से बुजुर्गान अज़्ज़ाम की अज़मत की निगहदाश्त हो सकती, तो आज इस मुल्क में कुछ फजूल किस्म के लोग अपनी तकरीरों और तहरीरों के ज़रिए इस किस्म की गुमराही ना फैलाते। सुना था कि हुकूमत पाकिस्तान ने इन दोनों किताबों को ज़ब्त कर लिया था और इनकी नशर व नशाअत पर पाबंदी लगा दी थी, मगर अब सुना है कि कानून सकम की बिना पर इन दोनों किताबों को फिर आज़ाद कर दिया गया है। अगर ये सही है तो मेरी इल्तमास है सब मिलकर हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करें कि वो अपनी इस फैसला पर नज़रसानी करते हुए और इसको फिर ऐसी किताबों को फिर ज़ब्त कर लें ताकि ये ख़तरनाक चिंगारी हैं यही दब जाएं, वरना बहुत ममालिक यही चिंगारी की वजह से भड़कते हुए शोले बनकर सारे मुल्क के अमन व अमान को अपनी लपेट में ना ले लें। क्योंकि जैसा कि कादियानी कहते हैं, जैसे मिर्ज़ई हैं, असल में अहल हदीस अपने आप को कुरान पाक में है ना अहले किताब, और अहले किताब भी अपने आप को यही समझते हैं कि हम हैं किताब के मालिक, हम बहुत अजीम लोग हैं। अहले हदीस भी ऐसे कहते हैं कि हम बहुत अजीम हैं, हमारे पास हदीसें हैं। लेकिन ये ऐसे ग्रोहों को, ये ऐसे खारजी मौलवियों को ये ऐसी चिंगारी है कि मुसलमान के दीन और ईमान को लपेट में ले लेती हैं, असल मोमिन को मोमिन नहीं रहने देती। असल में यही वो लोग हैं जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान की भरपूर मुखालफत की थी, और वो आज भी चाहते हैं कि मुल्क में किसी न किसी तरीके से मजहबी इंतशार पैदा करके और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर मुल्क की बुनियादों को कमज़ोर किया जाए। और ऐसे लोगों में मुसन्निफ़ भी हैं और उलमा भी हैं, और हुकूमत को ऐसे मुसन्निफ़ों और उलमा पर नज़र रखनी चाहिए। सबसे पहले मैं असहाबा की तारीफ़ करूँगी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सदाकत और शराफत है, और हज़रत उमर फ़ारूक की जलालत और अदालत बरहक है। हज़रत उस्मान गनी की रियाज़त और इबादत मुसद्दिक़ है, और हज़रत अली अल मुर्तज़ा की सखावत व शुजाअत व तस्लीम शुदा है, और नामूसे सहाबा कराम पर लाजिम है। और कुफ्र ये कुफ्र है, ये इनकी अज़मत में शक व ज़लालत करने वाला कुफ्र है, इनकी शान में गुस्ताखी करने वाला गुमराह है, इनके फ़ज़ाइल का इनकार बेअदबी है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि नामूसे सहाबा की आड़ लेकर कोई शख्स अहले बैत अतहार की इज़्ज़त आबरू को लूटने और आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर ततहीर को बुग़्ज़ व अनाद की स्याही से दागदार करने की कोशिश करे। कुछ ऐसे फ़िरके भी हैं असहाबा को मानते हैं और अहले बैत और पंतन के लिए बुग़्ज़ अनाद रखते हैं।
تو ایسے ان کے فضائل، اہل بیت، واقعات کربلا اور شہادت اور حضرت امام حسین کی شہادت کو بیان کرنے سے، یہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بیان کرنے سے، ایسے کرنے سے شیعوں کو تقویت پہنچتی ہے، شیعوں کو تو تقویت پہنچتی، شیعوں کو روکو۔ خارجی ملکوں اور حکومت پاکستان کا یہ فرض ہے کہ جب قرآن اور حدیثوں میں واضح ہے شیعہ مذہب بھی نہیں ہے، تو شیعوں کو یہ کیسے ہی سب کچھ عطا کرتے ہیں، محافظ بنتے ہیں شیعوں کے 10 محرم والے دن؟ تو کیوں کرتی ہے حکومت ایسے کام؟ تو اس سے کیا ہم اپنے اہل بیت کی تعریف بیان نہ کریں اور اپنے اہل بیت کی شہادت کو بیان نہ کریں اور یہی سمجھ کر بیٹھے رہیں کہ ہم شیعوں کو تقویت پہنچتی ہے؟ تو ایسے کہنے والے بھی مکروہ بات کہتے ہیں اور واہیات باتیں کہتے ہیں، اور باطل نظریہ ہے ان کا بھی کہ حامل وہی خارجی لوگ ہیں جو وہ حامل ہیں، اور وہی لوگ خارجی ہیں جو 5 تن کو نعوذ باللہ مسلمانوں کے مسلمان کے نہیں بڑا ہی رتبہ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں بس مسلمان ہیں، 5 تن کے بڑے نہیں کہتے، 5 تن کی بڑائی سننے میں بغض عناد رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی شیعوں کو نہیں چاہیے کہ بڑے بڑے بت بنا کر پیش کریں، لیکن اس میں ماتم کریں، اور اس میں ایسا فرقہ بھی ایسے گمراہ کن عقیدہ ہے، نہ صرف دین ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے بلکہ انسانیت اور شرافت کی دولت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ جبکہ وہ کیا کرتا ہے، ایسے گلیوں میں آج مہندی ہے، آج تازیہ ہے، ایسے کام کرنے سے بھی عقیدہ حق پرست نہیں ہونا چاہیے۔ میدان کربلا میں حق و باطل کی جنگ تھی، نہ کہ ایسے ہی گلی گلی میں پھرنے کی۔ حق و باطل کی جنگ تھی، نیک اور بدی کی لڑائی تھی، ہدایت و ضلالت کے تصادم، اور حضرت علی اور حضرت امام عالی مقام کی مظلومیت اور شہادت کو اگر ہم محض ایسی بنا پر بیان کرنا چھوڑ دیں کہ اسے شیعوں کو تقویت پہنچتی ہے، تو پھر شیعہ حضرات پھر یہ کیا دب جات؟ آج تک تو یہ نہیں دبے، شیعہ دبے تو نہیں ہیں، آج تک ان کو حکومت ہی دبا سکتی تھی، ان کو حکومت ہی نکال سکتے تھے، ان کو حکومت تو تحفظ دیتی ہے، ان کو حکومت تو بہت بہت بڑے بڑے تحفظ دیتی ہے۔ اور جب تحریک لبیک اور یا رسول اللہ کے نعرہ لگانے والے اور ناموس رسالت والے جب باہر نکلیں تو ان کو حکومت، ان کے لیے کوئی تحفظ نہیں، ان کے لیے حکومت کا کوئی ہی سپاہی، کوئی ہی دفاع کرنے والا نہیں، وہ خود ہی مرتے ہیں، جلتے ہیں، اپنے پروانے اپنی ہی شمع سے جل جاتے ہیں۔ تو میرے پیاری پیاری بہنوں، جو حق بجانب ہیں ہم یہی بیان کریں گے، جو حق بات ہے میں ضرور بیان کروں گی۔ ہم میں محبان علی، عاشقان اہل بیت بھی ہیں، نواسہ رسول کی مظلومیت و شہادت کا ہم ہی کو دکھ اور افسوس ہے، نہ کہ شیعہ حضرات کو۔ شیعہ حضرات کا یہ دعویٰ غلط ہے، اس لیے کہ سنی ہی اصل میں محبان اہل بیت ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے من مات علی حب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات علی السنت والجماعت، کیا وہ شخص مر گیا جس نے علی سے محبت نہیں کی اور میری آل سے محبت نہیں رکھتا، وہ ایسے ہے جیسے مردہ ہو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما رہے ہیں وہ شخص مر گیا جس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت بھی نہیں ہے۔ تو دونوں کو مطلع فرمایا۔ اے یزید کے کفر و الحاد کو چھپانے والو، یزید کی صفائی کی گواہی دینے والو، یزید کو خلیفہ برحق
کر حضرت امام پاک کو باغی کہنے والے خارجیوں، کوفہ کے بازاروں میں ذرا تھوڑا سا دیکھو، کوفہ کے بازاروں میں جا کر حضرت امام مسلم اور ان کے 2 یتیم بچوں کی لاشوں کو تڑپتا ہوا ابھی دیکھو، پھر کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں سیدہ زینب کے جگر پارا اون محمد کے سروں کو تن سے جدا ہوتا بھی دیکھو، عباس کے بازو قلم ہوتے بھی دیکھو، اصغر کے حلق پر تیر لگتا بھی دیکھو، اور بوسہ گاہ مصطفیٰ پر خنجر چلتا بھی دیکھو، اور پھر ذرا خیموں کے اندر مصطفیٰ کی آل کو دیکھو۔ جگر والو ذرا اس مرتضیٰ کے لال کو دیکھو، مفید ہے نبی کے سارے گھرانے کی آبرو، اس میں تڑپتا ہے زمیں پر شیریں زاد کا لہو، اس میں